اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، اور جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے، اور اس وحشی اور بھینکر قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں جرمن لینگویج میں گوگ اینڈ میگوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ جان لیوا حملہ کیا کرتے تھے، اور ان کی آبادی چین کے مغرب سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں اس دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ پوری دنیا کو اپنے اندر سما سکتے ہیں اور پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور اس یاجوج ماجوج کے لوگوں کی قوم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی اولادوں کو جننے کے بعد ان کی تعداد ہزاروں میں نہ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کے چہرے تہ باتہ ایک چٹانی ڈھال کی طرح ہیں، اور یہ قوم بہت بڑی قد و قامت رکھتی ہے۔ ان لوگوں کے اتنے بڑے بڑے قد ہے کہ صنوبر کے درخت کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور یہ قوم اتنی شکتیشالی ہے کہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے بڑے بڑے پیڑوں اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ زار کھاتے ہیں۔ ان کے نوکیلے پنجے اور دانت بھیانک درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جو ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا گیا۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہی عطا فرمائی، اور آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، جو آج کی بہت ساری تاریخی کتابوں اور کہانیوں میں فیمس ہے۔ مورخین کے مطابق قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ لوگ ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے بچاؤ کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک محفوظ دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلتے تانبے سے بنوائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تو یاجوج ماجوج کے برے ویپار سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے۔ تو ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر پوری دنیا پر ایک بار پھر سے مہاماری پھیلا دیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جب اسی طرح سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر دھاوا بول دیں گے، سمندر اور اس وشال دھرتی کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ درختوں کے پتے اور ہر سبزہ زار چیز کو کھا جائیں گے، اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور باقی کے بچے کچے لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی قیمتی ہوگا۔ وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر واپس پھینکے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا کہ جس طرح اہل زمین پر ہم غالب آ چکے ہیں۔ ایک روایت میں سننے کو آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہر روزانہ کے طور پر دیوار کو توڑتے ہیں، مگر جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اور اتنے میں ان کا بڑا سردار کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، باقی کا کل کام کریں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتے ہیں۔
جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہے گا۔ تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو یوں انشاءاللہ کہہ دینے کی برکت سے اتنی ہی دیوار ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور اس طرح وہ لوگ اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ زمین پر مہاماری پھیلا دیں گے اور یہ سب قیامت کے قریب تر ہوگا۔ تو کچھ اس طرح اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی ہلاکت پر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا عذاب کی صورت میں، اور وہ لوگ فوراً مر جائیں گے۔ اس طرح پوری روئے زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ پرندے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینکیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے، اور اس میں ایک دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے۔ وہ موجود درہ داریال کہلاتا ہے۔ وہاں موجود ایک لوہے کی تاریخی دیوار دکھائی دیتی ہے، اور اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی دیوار ہے، جبکہ کچھ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کا ماننا ہے جو آج کی دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام نظریات اندازوں اور قیاس پر مبنی ہے جس کا شاید حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی تھی اور کہاں اس وقت موجود ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔